قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، حضرت موسیٰ کا واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں جاتے ہیں، حضرت موسیٰ ایک گاؤں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ حضرت خضر بھی ہیں۔ ان دونوں کو بھوک لگی ہے، گاؤں والوں سے کھانا مانگا، گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ گاؤں والے بڑے کنجوس تھے، بڑے مکھی چوس تھے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ دونوں لوگ تھکے ہارے ایک دیوار کی ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے، انہوں نے کھڑے ہو کر کے دیوار کو صحیح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ آپ نے دیوار کو کیوں ٹھیک کر دیا، آپ نے دیوار کو کیوں سیدھا کر دیا؟ جب ان لوگوں نے کھانا تک نہیں کھلایا تو آپ کو تو پہلے پیسہ طے کر لینا چاہیے تھا، پہلے اجرت طے کر لینا چاہیے تھا، اس کے بعد آپ کو ان کی دیوار کو درست کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، میں نے یہ دیوار اس لیے ٹھیک کی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ، یہ جو دو دیوار جو گرنے والی تھی، یہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی۔ دو یتیم بچے تھے جن کے باپ نے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کے رکھا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے، لیکن ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک تھا، وہ بہت نمازی تھا، وہ بہت اللہ والا تھا۔ اس نیک باپ کی اولاد اپنے باپ کے خزانے سے محروم ہو جائے، یہ اللہ نے گوارا نہ کیا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں تب وہ اپنے باپ کا دبایا ہوا خزانہ وہ حاصل کر لیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر باپ نیک ہے اور باپ اگر دیندار ہے تو اس کی نیکی کا بدلہ، اس کی نیکی کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے بچوں کو ملتا رہے گا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کا چھوٹا بیٹا ان کے پاس لیٹا رہتا تھا، سویا رہتا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود تہجد پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے کہتے تھے من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے، تیرا باپ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، رات میں اٹھ کر کے تیرا باپ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، تیرے لیے رو رہا ہے، تیری خاطر رو رہا ہے تاکہ تیرا فیوچر اچھا ہو جائے، تیرا بھوشیہ اچھا ہو جائے، کل اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں تجھ کو جگہ دے۔ تو آپ اپنے بچوں کے لیے اگر ان کا فیوچر بنانا چاہتے ہیں، ان کا بھوشیہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے اپنے کردار پر محنت کریں میرے بھائی، اپنے اوپر محنت کریں۔ اگر آپ سچے ہیں آپ کے بچے بھی سچے ہوں گے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ دیندار اور پردے میں رہیں گی آپ کی بیٹی بھی آپ سے پردہ سیکھے گی، اگر آپ سچ بولیں گی آپ کی بیٹیاں آپ سے سچ سیکھیں گی، آپ نماز کی پابندی کریں گی آپ کی جوان بیٹی بھی ہر ٹائم پابندی سے نماز پڑھے گی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی شروعات ہو رہی ہے اللہ کی تعریف سے، اور تعریف کے لیے یہاں کون سا لفظ استعمال ہوا؟ الحمد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ عربی زبان میں تعریف کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے الحمد کہا۔ الحمد کہتے ہیں ایسی تعریف کہ جس تعریف، ایک ہوتا ہے کہ کسی نے میرے اوپر احسان کیا تب ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، کسی نے ہمیں کوئی اچھی چیز دی تب ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن الحمد کہتے ہیں ایسی تعریف کو کہ کسی چیز کے بدلے میں نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعریف ہے، ہر حال میں قابل تعریف ہے۔ اس کی ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں اس پر تو ہم اس کا شکر ادا کر ہی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں بھی ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے قابل نہیں، اللہ تعالیٰ ہر حال میں تعریف کے قابل ہے، اور وہ رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور آپ سے بے نیاز ہے، اسے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔
ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا, دنیا کی کوئی روشنی وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی. ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں زندگی دیتا ہے. ہمارا دل بناتا ہے, ہمارا دماغ بناتا ہے, ہمارا جسم بناتا ہے, ہمارا چہرہ بناتا ہے, ہمیں خوبصورت بناتا ہے, اور 9 مہینے کے بعد ایک جیتا جاگتا انسان پیدا ہوتا ہے. رب وہ ہے میرے بھائی, رب وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے آپ کو پال رہا ہے. اور وہ کس کا رب ہے؟ رب العالمین, سارے جہانوں کا رب ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ اکبر کہنے والوں کا رب ہے, ایسا نہیں کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا رب ہے. جو اللہ کو گالی دیتے ہیں, جو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں, جو اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, کیا اللہ ان کا رب نہیں ہے؟ ان کو بھی پال رہا ہے, ان کو بھی روزی دے رہا ہے, ان کو بھی کھلا رہا ہے, ان کو بھی پلا رہا ہے, ان کو بھی آکسیجن دے رہا ہے, ان پر بھی بارش نازل کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو وہ اللہ قابل تعریف ہے جو رب العالمین ہے, سارے جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم, بڑا مہربان, بہت رحم والا ہے. اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پیار اگر کوئی کرتا ہے تو ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے, لیکن ماں کی ممتا سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے اوپر ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں, اور 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اگر 100 حصے ہیں تو 1% ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے, اور اسی ایک حصے کا یہ نتیجہ ہے کہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, اور جانور اور چرندے اور پرندے اور درندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے, اور 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں, اور ان 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے استعمال کرے گا, اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. مالک یوم الدین, اس کی رحمت کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے عدل کا بھی تذکرہ کیا گیا. اس کی رحمت سے کہیں دھوکہ کھا کر کہ تم گناہوں پہ نہ تل جانا, تم اللہ کی نافرمانی نہ کرنے لگنا, تم ناجائز کام نہ کرنے لگنا, تم گناہوں کے کام نہ کرنے لگنا. مالک یوم الدین, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, لیکن وہ حساب کے دن کا مالک بھی ہے, وہ جزا کے دن کا مالک بھی ہے. وہ قیامت کے دن اچھوں کو اچھائی کا بدلہ دے گا, وہ قیامت کے دن بروں کو برائی کی سزا دے گا. اب یہ ہم نے اللہ کی تعریف کی. اب تعریف کرنے کے بعد ہم ایک اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نوٹ کر لو میرے بھائی, ایک مسلمان کو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو 2 چیزوں کا ڈر ہے. ایک تو ریاکاری کا ڈر ہے, بندہ نماز پڑھتا ہے, ڈر ہے اس بات کا کہیں ریاکاری نہ آ جائے. بندہ قرآن پڑھتا ہے, ڈر ہے اس بات کا کہیں ریاکاری نہ جائے. بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر رہا ہے, چندہ دے رہا ہے, غریبوں کی مدد کر رہا ہے, یتیموں کی مدد کر رہا ہے, ڈر ہے اس بات کا کہیں وہ ریاکاری پر نہ آ جائے. سب سے زیادہ اگر مومن کو خطرہ ہے تو ریاکاری سے. اور دوسرا ڈر ہے تکبر کا. نماز پڑھنے لگا, روزہ رکھنے لگا, غریبوں کی مدد کرنے لگا, قرآن پڑھنے لگا, تو ڈر اس بات کا بھی پیدا ہوا کہ کہیں اس کے اندر اپنی عبادت کا تکبر نہ پیدا ہو جائے, کہیں گھمنڈ نہ پیدا ہو جائے, کہیں اس کے اندر یہ احساس نہ پیدا ہو جائے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا, میں نے نماز پڑھ کے اپنے آپ کو جنتی بنا لیا, میں نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو جنتی بنا لیا, میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا. اسی لیے ان دونوں بیماریوں کا علاج بتایا گیا. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہماری عبادت میں کوئی ریاکاری نہیں ہے, ہماری عبادت میں کوئی دکھاوا نہیں ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہماری عبادت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, ہماری عبادت بالکل خالص, بالکل پیور ہے. ایاک نعبد میں ریاکاری کا علاج ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور اے اللہ ہم یہ جو عبادت کر رہے ہیں ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم عبادت کرتے. ہم نے 8 رکعت تراویح کھڑے ہو کر کے پڑھی. میرے پیارے بھائیوں, یہ 8 رکعت تراویح جو ہم نے پڑھی ہے ہمیں تھکاوٹ بھی ہو رہی تھی. ہم بہت سارے ہمارے بھائی دن بھر کے تھکے ہارے بھی تھے, لیکن اللہ نے توفیق دی, ان کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ آج پہلی تراویح ہے, چلو ہم پوری 8 رکعت تراویح پڑھیں گے. یہ 8 رکعت تراویح بھی اگر ہم نے پڑھی ہے میرے پیارے بھائیوں, بہت سارے لوگ تو مارکیٹ میں بیٹھ کر کے طرح طرح کی چیزیں بھی کھا رہے ہوں گے, بہت سارے لوگ تو بیٹھ کر کے موبائل کے اوپر ناجائز چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے, بہت سارے لوگ تو مارکیٹوں میں خریداری کر رہے ہوں گے, بہت سارے لوگ تو لاو و لعب میں مبتلا ہوں گے. اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو امام کے پیچھے
8 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق دیے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کا انعام ہے اور یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم عبادت بھی کرتے تو تیری ہی مدد سے کرتے ہیں۔ اب جب یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہوگا کہ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم جو عبادت کرتے اللہ کی مدد سے کرتے ہیں، تو پھر تکبر نہیں پیدا ہوگا۔ تو ریاکاری کا علاج ایاک نعبد اور تکبر کا علاج وایاک نستعین۔ اسی لیے ہم جب نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، امام صاحب نے سلام پھیرا، ہم نے کہا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں ایک بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں اور میں تیرا شکر کروں اور میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کروں۔ اللہ کی عبادت کرنے پر بھی مدد میرے بھائیو اللہ دیتا ہے۔ اگر آپ دولت والے، اگر آپ پیسے والے اور آپ کی دولت اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہی ہے، کبھی غرور نہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی میں بہت مدد کر رہا ہوں، میں بہت اللہ کی راہ میں پیسہ خرچہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، پیسہ خرچہ کرنے والے تو اپنے بچوں کی شادیوں پر ناچنے گانے والیوں کو بھی کروڑ روپے دے دیا کرتے ہیں۔ پیسہ خرچ کرنے والے تو اپنے بچوں کی شادی پر 9 ارب روپے خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ پیسہ خرچہ کر دینا کمال نہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس لیے کبھی تکبر نہ کرنا۔ آپ کی طاقت، آپ کا علم، آپ کے جسم کی محنت، آپ کا وقت، آپ کی انرجی، کچھ بھی اگر اللہ کے دین کے لیے لگ رہی ہے میرے بھائی، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ آپ سے کام لے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ کی تعریف کر لی، ہم نے اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا، اس کے بعد اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہم سورۃ الفاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں 17 بار اے اللہ ہم تیری تعریف کرنے کے بعد اور تیری توحید کا اقرار کرنے کے بعد اے اللہ ہم تجھ سے ایک دعا کر رہے ہیں۔ اور دعا کس چیز کی کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ سے دولت نہیں مانگی، ہم نے اللہ سے شہرت نہیں مانگی، ہم نے اللہ سے خوبصورت بیوی نہ مانگی، ہم نے اللہ سے خزانے نہ مانگے، ہم نے اللہ سے دنیا کا سکون اور چین نہ مانگا، ہم نے اللہ سے بلڈنگیں نہ مانگی، ہم نے اللہ سے پراپرٹی نہ مانگی۔ کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تو ہم کو ہدایت کی نعمت عطا فرما دے، اے اللہ تو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہم کو دے دے۔ اے اللہ دنیا میں کروڑوں لوگ بھٹک چکے، غلط راستے پر چل رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے راستے پر چلیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے میرے بھائی۔ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ کسی جانور کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی پتھر کی بت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی مزار اور قبر پہ جا کے سر جھکا رہا ہے۔ ابھی میں بنارس سے حیدرآباد آ رہا تھا، فلائٹ میں ایک صاحب کو دیکھا، بنارس ایئرپورٹ پر میں نے دیکھا کہ صاحب بوڑھے آدمی ہیں اور وہ فلائٹ سے بنارس سے حیدرآباد آ رہے ہیں، ان کا جوان بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا اور ساتھ میں ایک ڈرم تھا اور ڈرم میں بالکل میلا گندا پانی تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی مزار کا پانی۔ ہمارے اتر پردیش میں تو ماشاءاللہ مزار بہت ہیں، ہمارے بنارس سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے اکبر پور، وہاں پہ ایک بہت بڑا مزار ہے جو ہے کچھوچا شریف، اس کو بولتے ہیں کچھوچا شریف کا مزار۔ اب صاحب حیدرآباد سے چل کر کے بنارس ایک انسان جا رہا ہے، ایک قبر پر جو پانی، جس پانی سے قبر کو دھویا جاتا ہے وہ ڈسٹی اور گندا اور میلا کچیلا پانی، اس کو ڈرم میں بھر کے لا رہا ہے کہ صاحب یہ بڑا متبرک پانی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بدعقیدگی سے بچائے میرے بھائی۔ یہ توحید بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ ہمارے پاس کچھ نہ ہو، ہم دنیا میں تمام نعمتوں سے محروم ہو جائیں، لیکن اگر یہ توحید کی نعمت ہمارے پاس ہے انشاءاللہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ اور دنیا میں سب کچھ ہمارے پاس آ جائے اور یہ نعمت اگر چھن گئی اور یہ کیپٹل اگر چلا گیا اور یہ سرمایہ چلا گیا، واللہ ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے سوال کرتے ہیں تو ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب جب ہم نے اللہ سے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگی، سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ ہم تو تجھ سے دعا کر رہے ہیں صراط مستقیم پر چلنے کی، لیکن اے اللہ کیا پریکٹیکلی اس راستے پر کبھی کوئی چلا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں
کہ یہ راستہ بس خواب و خیال کی بات ہے، ہم دعا تو مانگ رہے ہیں مگر آج تک کوئی صراط مستقیم پر نہیں چلا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ تو پریکٹیکل راستہ ہے، اس راستے پر اللہ کے بہت سارے بندے چل چکے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے وہ بندے چلا کرتے تھے، انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ کا انعام اور کرم ہوا ہے۔ اب یہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کی 4 کیٹیگری ہے، وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، اور وہ اللہ کے صالحین کا راستہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جو راستہ نبیوں کا تھا، جو صدیقین کا تھا، جو شہداء کا تھا، جو صالحین کا تھا۔ اگر کوئی کہتا ہے آپ سے کہ یہ اہل حدیث شہیدوں کو نہیں مانتے، یہ اہل حدیث اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، جا کے جواب دے دو اس کو کہ ارے اہل حدیث تو وہ ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں اولیاء کے راستے پر چلا، ہمیں شہداء کے راستے پہ چلا، ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلا، ہمیں صدیقین کے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اچھا ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، اس آیت میں تقلید کا بھی رد ہے۔ بھئی ایک شخص امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہا ہے، اب وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ ہی کی میں بات مانوں گا، بیوی کو بول دیا طلاق طلاق طلاق، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ طلاق ہو گئی، اب وہ گیا اپنے مفتی صاحب کے پاس کہ مفتی صاحب میں نے غصے میں آ کے بیوی کو طلاق 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 بول دیا، اب کیا کروں؟ مفتی صاحب کہیں گے بھائی تو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، اب تو تجھے حلالہ کرنا پڑے گا۔ اب حلالہ کیا ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، دوسرے پارے میں بات آئے گی بتاؤں گا۔ حلالہ حرامہ ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے۔ تقلید ایک ایسا بندھن ہے جس میں انسان جب جکڑ گیا تو اس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا کہ میں بات مانوں گا تو اسی کی مانوں گا۔ صراط الذین انعمت علیہم سے یہ نقطہ پتا چلا کہ ہمیں کسی ایک کی تقلید نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم فلاں کے راستے پر چلو، کسی ایک کا نام نہیں لیا، اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ہمارے ان بندوں کے راستے پہ چلو جن پر ہمارا انعام ہوا۔ اور اللہ کی قسم اگر وہ راستہ کوئی ہے وہ اہل الحدیث کا راستہ ہے، وہ کتاب و سنت کا راستہ ہے، وہ صحابہ کا راستہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے امام ابو حنیفہ کو بھی مانا ہے، ہم نے امام مالک کو بھی مانا ہے، ہم نے امام شافعی کو بھی مانا ہے، ہم نے امام احمد بن حنبل کو بھی مانا ہے، ہم نے تو سب کی عزت کی۔ آپ کہتے ہیں صاحب ہم نے امام ابو حنیفہ کو مانا، آپ نے ایک کو مانا اور 3 کو چھوڑا، اور آپ حنفی ہو گئے، آپ مالکی ہو گئے، آپ شافعی ہو گئے، آپ حنبلی ہو گئے، اور ہم نے تو 4 کو مانا۔ ہم نے کہا آؤ جس کی بات رب کے قرآن سے میچ کرتی ہو، جس کی بات اللہ کے رسول کی حدیثوں سے تائید جس کی ہوتی ہو، سپورٹ جس کو ملتا ہو، ہم اس کی بات مان لیں گے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم سے تقلید کا بھی رد ہوتا ہے میرے بھائی۔ اچھا اب جب ہم نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو اب وہاں پر ہم ایک ایکسیپشن بھی کر رہے ہیں، ایک استثناء بھی کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کے راستے پر مت چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ کس کے اوپر غضب نازل ہوا؟ یہودیوں کے اوپر۔ اور گمراہ کون ہوئے؟ عیسائی گمراہ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسلام وحدت ادیان کا مذہب نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی یہ سوچ کیا ہے، بھائی سارے مذہب صحیح ہے، سب مذہب صحیح ہے، سب منزل راستہ الگ الگ ہے، منزل ایک ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے کہ سارے راستے صحیح ہیں، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ صحیح ہوتا تو ہم نماز کی ہر رکعت میں یہ نہ کہتے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، یہودیوں کے راستے پہ نہ چلا، ولا الضالین اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا۔ اچھا یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں سب سے بڑی گمراہی کیا تھی؟ یہودیوں کے یہاں علم تھا، عمل نہیں تھا۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، اور عیسائیوں کے ہاں عمل تھا لیکن علم نہیں تھا، اور یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہے۔ 15 شعبان کی رات آئی، ہمارے بہت سارے بھائی شب برات منا رہے ہیں، حلوہ کھا رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے چراغاں کر رہے ہیں،
رات رات بھر اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں. پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ بولتے یہ دین ہے, یہ عبادت ہے. پوچھو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. عمل تو ہے مگر علم نہیں ہے, عمل تو ہے مگر دلیل نہیں ہے, عمل تو ہے مگر قرآن و سنت کی روشنی موجود نہیں ہے. یہ نصارہ کا طریقہ ہے. اور میرے بھائیوں, اگر علم ہے, دلیل ہے, لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. ان کے پاس تورات تھی, ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی, لیکن وہ تورات کو چھپایا کرتے تھے اور اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کیا کرتے تھے. ہم اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا, جو گمراہ ہوئے. اب سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہوئی, اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین. آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ قبول فرما. اور سورہ فاتحہ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر جہری نماز ہو تو بلند آواز سے, اگر سری نماز ہو تو چپکے سے دل میں ہم آمین کہیں گے. جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آمین کہیں گے. اس کے بعد اب آتی ہے سورۃ البقرہ. یہ قرآن کی دوسری سورت ہے. بقرہ کے معنی گائے. اس سورت میں آگے چل کر کے ایک گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا, مگر بنی اسرائیل انہوں نے بال کی کھال نکالنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور مشکل کر دیا. جب وہ آیت ہم آگے پڑھیں گے تو اس کی ہم ڈیٹیل بیان کریں گے. بہرحال اسی گائے کے نام سے البقرہ, اس سورت کا نام سورۃ البقرہ. سورہ بقرہ کی شروعات ہو رہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم, یہ کتاب قرآن مجید ہے. لا ریب فیہ, اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. دنیا میں جب کوئی رائٹر کوئی کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے شروع میں مقدمے میں لکھتا ہے کہ بھائی یہ میری کتاب ہے, میں نے اپنی کتاب میں ساری باتیں اپنی نالج کے حساب سے لکھی ہیں, لیکن کوئی کمی ہو تو بتا دینا, اگلے ایڈیشن میں دور کر دیں گے. لکھا ہوتا ہے نا کتابوں میں, لکھا. یہ اکلوتی کتاب ہے اللہ کی جو اعلان کر رہی ہے لا ریب فیہ, اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں. اللہ کا کلام ہے لا ریب فیہ. یہ قرآن کی خاصیت ہے. قرآن اسٹارٹ ہو رہا ہے, قرآن شروع ہو رہا ہے اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے اور اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین, اور یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. دوسرے پارے میں فرمایا ھدی للناس, قرآن ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے. دوسرے پارے میں کہا کہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے, اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. قرآن ہے تو سب کے لیے ہدایت, قرآن ہے تو ھدی للناس, مگر قرآن سے صحیح معنوں میں اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو تقویٰ اپنے اندر پیدا کرے. ھدی للمتقین, قرآن سے صحیح معنوں میں وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو متقی ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا. منافقوں کا جب ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے تو ایک بات کہی, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم زمین میں فساد کہاں مچا رہے ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. آج کے دور میں بھی جن کا کام دنیا میں تباہی مچانا ہے, جن کا کام دنیا میں فساد مچانا ہے, وہی دنیا میں سب سے بڑے علم بردار بنے ہوئے کلچر کے اور تہذیب کے. ابھی 8 مارچ کو پوری دنیا میں وومنز ڈے منایا گیا, ساری دنیا میں مہیلا ادھیکار دیوس منایا گیا اور عورتوں کو آزادی دینے کی بات کہی گئی. لیکن اسی دنیا میں ایک ملک ہے جس کا نام فلسطین ہے, اور اس فلسطین میں ایک شہر ہے جس کا نام غزہ ہے, جس کا نام غازہ ہے. اس شہر غزہ میں ڈیلی ہزاروں عورتیں ماری جا رہی ہیں, ان کے گھروں پہ بم برسائے جا رہے ہیں, حاملہ عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے. دودھ پلانے والی ماؤں کے پاس اتنی طاقت نہیں اور اتنا کھانا نہیں کہ اپنے بچوں کو وہ دودھ پلا سکیں. 486 عورتوں کے اوپر ایک لیٹرین کا انتظام ہے. کھانے کو کھانا نہیں, پانی پینے کو پانی نہیں, سر ڈھانپنے کو چھت نہیں. اور دنیا مہیلاؤں کے ادھیکار کی بات کر رہی ہے, دنیا وومنس ڈے کی بات کر رہی ہے, دنیا وومنس رائٹ کی بات کر رہی ہے. اور جو لوگ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, وہ اسرائیل کی مدد بھی کر رہے ہیں. وہ لوگوں, یہ قرآن کا اصول ہے, ہر دور کے منافقوں کا یہی طریقہ ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا ہے تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں ہم تو فساد کہاں مچا رہے, ہم تو بہت بڑی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. اصلاح کرنے والے لوگ, اپنے آپ کو فسادی جو ہوگا وہی کہے گا کہ میں اصلاح کرنے والا. اس کے بعد منافقوں کا ایک اور جملہ نقل کیا گیا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ
جیسے اور لوگ ایمان لائے، جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. تو یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ کہتے کیا ہم ویسے ایمان لے آئے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے آئے؟ غور کرو میرے بھائیوں، ان منافقوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہا. جب انہوں نے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہا تو اللہ کو غصہ آیا، اللہ کو جلال آیا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ الا انہم هم السفہاء. اے میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والو، تم خود بہت بڑے بے وقوف ہو، تم خود بہت بڑے اسٹوپڈ ہو. الا انہم هم السفہاء. یہ خود بے وقوف ہے، ان کو پتا نہیں، ان کو معلوم نہیں. پتا یہ چلا کہ نبی کے صحابہ کا ڈیفنس کرنا، نبی کے صحابہ کو کوئی برا بھلا کہے تو ان کا ڈیفنس کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ. وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے اندر ایمان کی غیرت نہیں ہے جس کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے اور وہ تالی پیٹے، جس کے نبی کے صحابہ کو گالی دی جائے اور وہ ان لوگوں کا سپورٹ کرے اور تائید کرے. نبی کے صحابہ کا گستاخ اور نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائیوں، یہ اللہ کا طریقہ اور اللہ کی سنت ہے کہ جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ اپنے نبی کے صحابہ کا ڈیفنس کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کا سپورٹ کرتا ہے. اور آگے بڑھیے. منافقوں کا ایک اعتراض اور بھی تھا. وہ کہتے تھے کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال اللہ نے کیوں دی؟ قرآن میں مچھر کا ذکر کیوں ہے؟ قرآن میں مکھی کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے میں شرماتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی مکھی اور مچھر کی مثال بھی دیتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. جو ایمان والے وہ اللہ کی ہر بات پر ایمان رکھتے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اور جن کے دلوں میں کفر ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ مثال بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ نے ایک عجیب بات کہی. اللہ کہتا ہے اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دے گا اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرے گا. کیا قادیانی قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا حدیث کا انکار کرنے والا قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا صحابہ کو گالی دینے والا رافضی قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا عذاب قبر کا انکار کرنے والا قرآن نہیں پڑھتا؟ قرآن سب پڑھ رہے ہیں، مگر قرآن سے کے ذریعے ان کو ہدایت نہیں مل رہی ہے. قرآن اور ان کی گمراہی پر مہر لگا رہا ہے. تو اللہ نے کہا اگر قرآن سے ہدایت آدمی نہ لے اور قرآن کو نبی کی حدیثوں کی روشنی میں نہ سمجھے، نبی کے طریقے کے مطابق نہ سمجھے، تو قرآن کبھی کبھی انسان کے اوپر ریئیکشن بھی کرتا ہے اور قرآن الٹا اثر کرتا ہے. قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے. اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے ایک بات کہی. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جو زمین کے اندر فساد مچائے گی، جو خون بہائے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء. اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. ثم عرضهم على الملائکہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اللہ نے کہا اے فرشتو ذرا ان ناموں کا تم کو بتا دو، یہ کس چیز کا نام ہے، اگر تم سچے ہو تو بتا دو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ ہمیں نہیں معلوم، ہم کو نہیں پتا، اے اللہ ہم کو تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے. بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں چند کتابیں جنہوں نے پڑھ لی، چند تقریریں سن لی اور فتویٰ دینے میں پیچھے نہیں رہتے. عالم بیٹھا ہوتا ہے اور وہ پھٹ سے کہہ دیتے ہاں صاحب یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. انسان کو ہمیشہ اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے، انسان کو ہمیشہ اپنی حد میں رہنا چاہیے. جو انسان قرآن جس نے ڈھنگ سے نہیں پڑھا، نبی کی حدیثوں کو نہیں پڑھا، علماء سے علم حاصل نہیں کیا، وہ اسٹیج لگا کے بڑے بڑے مائک لگا کے کہتا ہے آسک می، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو. نہیں میرے بھائی، فتویٰ دینا اور دین کے بارے میں کوئی بات بیان کرنا یہ بڑی ریسپانسبلٹی کی بات ہے، بڑی ذمہ داری کی بات ہے. فرشتوں کا طریقہ کیا ہے؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ ہمیں تو اتنا ہی
पता है जितना तूने हमको बताया है। सुबहानका, तू पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मैं ही जालिम हूं, ऐ अल्लाह हमसे ही गलती हो गई। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, ऐ अल्लाह हमको उतना ही पता है जितना तूने हमको सिखाया है। उसके बाद अब एक अजीब बात अल्लाह ताला ने बयान की। यहूदियों के जराइम का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि गुनाह करने की वजह से यहूदियों के दिल सख्त हो गए। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, ऐ यहूदियों तुमने अल्लाह की इतनी नाफरमानी की है कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें बहने लगती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा, पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के ऊपर बार बार जब पानी पड़ता है तो पत्थर में सुराख हो जाता है और पानी रिस रिस करके निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाया करते हैं। मगर ऐ यहूदियों तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए। माफ करना मेरे भाई, कुरान की आयत यहूदियों के बारे में, मगर माफ करना ये आयत आज हमारे और आपके ऊपर भी फिट हो रही है। अभी एक वीडियो आया सोशल मीडिया पर कि एक आदमी एहराम के कपड़े में खाने काबा से कुछ फीट की दूरी पर बैठा है, खाने काबा से कुछ मीटर की दूरी पर बैठा है और उसके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल पर वो बैठ के गेम खेल रहा है। अल्लाह के घर के पास, खाने काबा के पास, एहराम की हालत में, जहां कोई बैठ करके अल्लाह के सामने रो रहा है, कोई तौबा कर रहा है, कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा है, कोई तवाफ कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, वो बदनसीब वहां बैठ के मोबाइल पे गेम खेल रहा है। क्या ये दिल की सख्ती नहीं है मेरे भाई? अल्लाह ने यहूदियों के बारे में कहा था कि तुम्हारे दिल सख्त हो गए, मगर वल्लाह आज गुनाहों की ऐसी लेयर हमारे दिलों पर पड़ गई है, गुनाह करते करते हमारे दिलों पर ऐसी मोटी पट्टी पड़ गई है कि आज अल्लाह के घर के पास भी लोग जाकर के हराम काम। रमजान का महीना शुरू हो चुका है, शयातीन कैद हो चुके हैं, जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं, मगर आप इसी अपने अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए, अपने माहौल में देख लीजिए, रमजान शुरू होने के बाद भी मोबाइल पर कोई फिल्में देख रहा है, कोई बैठ के गाने सुन रहा है, कोई बैठ करके गीबतें कर रहा है। क्या ये दिल की सख्ती की अलामत नहीं है मेरे भाई कि इतना मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है और फिर भी लोग गुनाहों में लगे रहेंगे? माफ करना मेरे भाइयों, जिस तरीके से रमजान में नेकी करने का सवाब बढ़ जाता है, उसी तरीके से रमजान में गुनाह करने की संगीनी भी बढ़ जाती है। अगर रमजान में कोई गुनाह का काम करता है, उस गुनाह का अजाब भी बढ़ जाता है, उस गुनाह की शिद्दत भी बढ़ जाती है। हजरत अली के पास एक आदमी लाया गया, उसने रमजान के महीने में शराब पी थी और शराब पीने वाले को इस्लामी अदालत में यह सजा है, शराब पीने वाले को 80 कोड़े मारे जाते हैं। हजरत अली ने उसको 80 कोड़े मरवाए, 80 कोड़े की सजा दी गई और 80 कोड़े जब उसको मार दिए गए, हजरत अली ने कहा उसको 20 कोड़े और मारे जाएं। जब 20 कोड़े और मारे गए, हजरत अली ने कहा समानीन लिशुर्बिकल खमरा, 80 कोड़े तो इसलिए मारे क्योंकि तूने शराब पी थी, व इशरीना लिजुरअतिका अल्लाह फी रमजान, और 20 कोड़े मैंने इसलिए मारे हैं क्योंकि तूने रमजान में इतना बड़ा गुनाह किया है, अल्लाह को नाराज किया है, इतनी जुर्रत का और इतना खतरनाक काम तूने रमजान में किया है, इसलिए 20 कोड़े तुझको मैंने और मारे। तो मेरे भाइयों, कुरान की आयत हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है। जब इंसान का दिल गुनाह करते करते सख्त हो जाता है तो पत्थर को भी फेल कर देता है। अल्लाह ने कहा सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। उसके बाद हजरत जिब्रील का जिक्र किया गया। चूंकि अल्लाह के रसूल के पास कुरान की आयतों को कौन लेके आता था? जिब्रील लेके आते थे। तो यहूदी हजरत जिब्रील से बहुत नफरत करते थे, हजरत जिब्रील को बुरा भला कहते थे, हजरत जिब्रील को गाली देते थे। अल्लाह ने क्या बात कही? कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रीला फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए जो जिब्रील का दुश्मन है वो अल्लाह का भी दुश्मन है, इसलिए कि जिब्रील अल्लाह के हुक्म से ये कुरान को लेकर के आए हैं। फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, और इस कुरान को ला करके आपके दिल के ऊपर उतारा है। पता ये चला कि जिब्रील से दुश्मनी अल्लाह से दुश्मनी। क्यों? क्योंकि जिब्रील मीडियम है, जिब्रील कुरान को लाने का मीडियम है। तो जो मीडियम का दुश्मन है वो सोर्स का भी दुश्मन है। अगर आप जिब्रील को बुरा भला कहते हैं, इसका मतलब आप कुरान को बुरा भला कहते हैं। अब यहीं पर एक नुक्ता यह मिला कि जो नबी के सहाबा को बुरा भला कहता है
وہ گویا نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کے دین کو ہم تک پہنچانے کا میڈیم نبی کے صحابہ ہیں. اگر کسی کو صحابہ پر بھروسہ نہیں ہے، اگر کسی کو صحابہ پر اعتماد نہیں ہے، اس کا مطلب کہ اس کو نبی پر اعتماد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی سے شریعت کو ہم تک پہنچانے والے جو میڈیم ہیں وہ صحابہ ہیں. تو اس قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنا ہے. اس کے بعد چونکہ وقت ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم 40 منٹ سے زیادہ تفسیر کا درس نہیں دیں گے، آخری آیت بیان کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں. پہلے پارے کے لاسٹ میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کا امام بنایا. اور ایک عجیب بات آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک لوتی ایسی پرسنالٹی ہے جس کو دنیا کی 2/3 آبادی، دنیا کی 2/3 آبادی جن کا احترام کرتی ہے. مسلمان تو کرتے ہی ہیں، یہودی بھی ان کو اپنا باپ مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو اپنا باپ مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دنیا کے 2/3 حصے کے لوگوں کے حضرت ابراہیم محترم ہیں، رسپیکٹڈ ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو ساری انسانیت کا امام بنایا. جب ہم نے امام بنایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھ کو سب کا امام بنا رہا ہے، اے اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قال لا ينال عهد الظالمین. اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کان کھول کر کے سن لو، تمہاری اولاد بھی اگر تمہارے راستے پر چلے گی ہم ان کو لوگوں کا امام بنائیں گے، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری اولاد ظالم ہو جائے گی تو ہمارا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. آج تو صاحب ہمارے ہندوستان میں شجرے چلتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں حضرت عمر فاروق کی نسل سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں ابو بکر صدیق کی نسل سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں حضرت حسین کی نسل سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں حضرت حسن کی نسل سے ہوں، کوئی کہتا ہے صاحب میں سید ہوں، کوئی کہتا ہے صاحب میں تو نبی کے خاندان سے ہوں، نبی کی آل سے ہوں، جہنم کی آگ مجھے چھو نہیں سکتی، میرے بدن کا بال نہیں جلا سکتی کیونکہ میں رسول کی نسل سے ہوں. قرآن کریم کی آیت نے بیان کر دیا کہ یہ سب مت ہیں، یہ سب جھوٹے دعوے ہیں. اللہ کے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کس کی اولاد ہیں. اللہ کیا ڈزنٹ میٹر، اس کا کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی نسل کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کے باپ دادا کون تھے. اللہ کے یہ دیکھا جائے گا آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کا ایمان کیسا ہے. ورنہ ابراہیم جیسا پیغمبر باپ مشرک تھا، ابراہیم جیسے نبی کا باپ مشرک تھا، اور نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کا بیٹا مشرک تھا، اور لوط علیہ السلام جیسے نبی کی بیوی مشرک تھی، اور ہمارے نبی کا چچا ابو لہب پکا مشرک تھا. میرے بھائیوں اگر خاندان کی کوئی اہمیت ہوتی، اگر حسب و نسب کی اللہ کیا کوئی حیثیت ہوتی تو ابو لہب سے بڑھ کے نسب کس کا ہوتا، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے سے بڑھ کے نبی کی اولاد کون ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کان کھول کر کے سن لو، لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. تو میرے بھائیوں یہ حضرت ابراہیم کے واقعے سے ہم کو پتا چلا. اس کے بعد پہلے پارے کے آخر میں اللہ نے کہا، سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، تلک امۃ قد خلت. یہ نبیوں کا واقعہ تم نے پڑھا اور سنا، اے مسلمانوں سن لو، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. انہوں نے جو عمل کیا ان کو اس کا ثواب ملے گا، اور تم جو عمل کرو گے تمہیں اس کا ثواب ملے گا. آج کل بعض لوگوں کو جو ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہوا اس کو کوریدنے میں مزہ آتا ہے. بعض لوگوں کی زندگی کا مشغلہ یہی ہو گیا ہے کہ صاحب حضرت علی کے بیچ میں حضرت معاویہ کے بیچ میں جو اختلاف ہوا یا صحابہ کے بیچ میں جو جھگڑے ہوئے اس میں کورید کرے کون صحیح تھا کون غلط تھا، ادھر سے کون لڑا ادھر سے کون لڑا. قرآن کی آیت ہمیں ایک اصول دے رہی ہے، تلک امۃ قد خلت، ایک امت تھی جو گزر گئی. لا لہا ما کسبت، انہوں نے جو کیا وہ کمائیں گے، ولکم ما کسبتم، اور تم نے جو کیا تم کماؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور انہوں نے جو کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم جو کرو گے تم سے پوچھا جائے گا، ان کے عمل کا سوال تم سے نہیں ہوگا. میرے بھائیوں صحابہ کے بیچ میں جو جھگڑے ہوئے جو اختلاف ہوئے، ہم یہ نہیں مانتے کہ صحابہ معصوم تھے، ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، مگر ہاں صحابہ کو ہم جنتی مانتے ہیں. صحابہ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کی امتیوں میں ان سے زیادہ نیک لوگ نہیں پیدا ہوئے، ان سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے، نبی کو چاہنے والے پیدا نہیں ہوئے.
ہاں انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے سے اختلاف بھی ہوا، ایک دوسرے سے جنگ بھی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی۔ ارے ہم ہیں کون، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، کون حق پر تھا کون ناحق پر تھا۔ نبی کے صحابہ سب جنتی ہیں، ان کے درمیان جو آپس کے اختلاف ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جواب دیں گے، ہمیں ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا، اس دور میں ہم پیدا ہوتے تو ہمیں اس اختلاف میں شامل ہونا پڑتا، اللہ نے ہمیں بچا لیا تو آج اپنی زبان کو ہم کیوں گندا کریں؟ اپنی زبان کو بھی ہم بچاتے ہیں اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے سلف صالحین کا، یہی عقیدہ ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے کی اسٹارٹنگ میں، شروعات میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ تحویل قبلہ کا مطلب ہوتا ہے قبلے کا ڈائریکشن چینج کر دینا۔ 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے جو بیت المقدس سے بھی پہلے بنا تھا، اور جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا وہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کا حکم بدل دیا، اللہ نے حکم دے دیا کہ اب مسلمانوں کو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اب جب یہ قبلے کا ڈائریکشن بدل دیا گیا تو یہودیوں نے بڑا آسمان سر پہ اٹھا لیا، انہوں نے کہا صاحب ان کے مذہب میں تو کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، کل تک یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آج خانہ کعبہ کی طرف پڑھنے لگے۔ تو یہودیوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کی مصلحت بیان کی کہ ہم نے یہ حکم کیوں دیا، اور جن لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت کمنٹ کیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جو لوگوں میں بے وقوف لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، اسٹوپڈ لوگ ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کی قبلے سے کس چیز نے ہٹا دیا، انہوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل دیا۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے مشرق کا مالک بھی اللہ ہے اور مغرب کا مالک بھی اللہ ہے، پورب کا مالک بھی اللہ ہے اور پچھم کا مالک بھی اللہ ہے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ شریعت اور دین اللہ کی تابعداری کا نام ہے، اللہ کے حکم کو فالو کرنے کا نام ہے۔ اللہ نے جب تک حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آج اللہ نے حکم دے دیا تو ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ امپورٹنٹ پورب نہیں ہے، امپورٹنٹ پچھم نہیں ہے، امپورٹنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر اللہ 5 ٹائم کی نماز میں 5 ڈائریکشن میں نماز پڑھنے کا حکم دے دے تو ہمیں 5 ڈائریکشن میں پڑھنا پڑے گا، یہ ہے اصل چیز۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پورب کا مالک بھی اللہ ہے اور پچھم کا مالک بھی اللہ ہے۔ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کے اوپر چلاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو قبلے کا حکم بدلا، اس کی حکمت کیا تھی وہ حکمت بیان کی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے مسلمانوں، ہم نے تم کو دنیا کی سب سے بہترین امت بنایا۔ جب تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو تو تمہارا قبلہ بھی دنیا کا سب سے بہترین قبلہ ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے تمہارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جو دنیا کا مڈل بھی ہے، جو دنیا کا مڈ پوائنٹ بھی ہے۔ ہم نے تمہارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا جو تمام جگہوں میں سب سے بہترین جگہ ہے۔ ہم نے تمہارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ ہم نے تمہارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا کیونکہ روح زمین پر سب سے پہلی اگر کوئی مسجد بنی تھی، سب سے پہلا اللہ کی عبادت کا اگر کوئی گھر بنا تھا تو یہی خانہ کعبہ تھا۔ تو جب مسلمان دنیا کی سب سے بہترین امت ہیں تو ان کا قبلہ بھی دنیا کا سب سے بہترین قبلہ اللہ نے بنایا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اے نبی، ہم نے اس قبلے کو بدلنے کا حکم اسی لیے دیا تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ کون نبی کو فالو کرتا ہے، کون نبی کی اتباع کرتا ہے اور کون منافقوں کی طرح پیچھے چلا جاتا ہے، کون ایڑی کے بل پلٹ جاتا ہے۔ جب قبلہ کا حکم آیا تو کچھ مسلمان ایسے بھی تھے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ڈائریکشن ان کا بیت المقدس کی طرف تھا، اور جب
اعلان کرنے والے نے آ کر کے اعلان کیا کہ قبلہ بدل چکا ہے اور قرآن کا حکم نازل ہو چکا ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کروایا ہے کہ اب قبلہ ہمارا خانہ کعبہ کی طرف ہوگا. تو ان مسلمانوں نے انتظار نہیں کیا کہ یہ والی نماز کا ہم سلام پھیر دیں, وہ نماز ہی میں پورے کے پورے امام اور مقتدی گھوم گئے. اور آج بھی مدینہ منورہ کے اندر وہ مسجد موجود ہے جہاں پہ دونوں قبلے میں نماز پڑھی گئی تھی. کچھ نماز آپ کی جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی اور کچھ نماز خانہ کعبہ کی طرف پڑھی گئی. اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. ہمارے جو بھائی حج اور عمرہ کرنے گئے ہوں گے انہوں نے اس مسجد کو دیکھا ہوگا. تو نبی کی اتباع کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے قبلے کا حکم اسی لیے تبدیل کیا تاکہ ہم دیکھیں کون نبی کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی منمانی کرتا ہے اور اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک سوال اور پیدا ہوا کہ اب تک جتنی نماز ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو ہماری اس نماز کا کیا ہوگا؟ ہماری وہ نماز اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یا ہمارے وہ باپ دادا جو اسی نماز کی حالت میں مر گئے اور انہوں نے کبھی زندگی میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کیا جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ یہ سوال بھی پیدا ہوا. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. غور کیجیے, نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان قرار دیا. اللہ نے یہ نہیں کہا تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا, تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ہے تو ایمان ہے اور نماز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. آج افسوس کی بات ہے سماج کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو صرف جمعہ کے دن مسجد میں نظر آتا ہے, جو صرف رمضان میں مسجد میں نظر آتا ہے, جس کی زندگی میں نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے, جو بزنس کرتا ہے, جو کاروبار کرتا ہے اور اپنے کاروبار میں, اپنے بزنس میں, اپنے دنیا کے کاموں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے اسے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں. معاف کرنا میرے بھائی, مسلمان کا تصور نماز کے بغیر نہیں ہے. اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نماز کے بغیر ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, مومن ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, میرے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں, میرے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں, ان کا کاروبار, ان کا بزنس, ان کا لین دین ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا ہے. نماز اپنے ٹائم پر پڑھتے ہیں, جتنا بڑا بھی ان کا بزنس ہو, کاروبار ہو, وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, وہ قیامت کے دن سے ڈرا کرتے ہیں, اس لیے وہ پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کرتے ہیں. تو نماز کے بغیر ایمان نہیں ہے میرے بھائی, یہ بات یاد رکھیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان کہا ہے نماز کو کہ اللہ تمہارے ایمان کو برباد نہیں کرے گا. تم نے پچھلے قبلے کی طرف چہرہ کر کے جو نماز پڑھی ہے وہ ساری نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اس کے بعد مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو اپنی مصیبتوں میں, اپنی پریشانیوں میں تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم, انہوں نے صبر کی ڈیفینیشن بتائی کہ صبر کس کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صبر دو چیزوں کا نام ہے. الصبر بما احب اللہ, جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان چیزوں کے اوپر انسان ڈٹا رہے, جمع رہے, اگرچہ انسان کے نفس کے اوپر وہ بھاری گزرے, انسان کے بدن کے لیے بھاری ہو, لیکن انسان اس چیز کی پابندی کرے. رات میں 12 بجے انسان سویا ہے, 2 بجے سویا ہے, فجر کی اذان ہو رہی ہے, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. یہ آواز سن کر کے اپنے بستر کو چھوڑ دینا, اپنی نیند کو قربان کر دینا, اسی کا نام صبر ہے. رمضان کا مہینہ آ گیا, صبح آپ نے 5 بجے سحری کھائی ہے, شام کو 6:30 بجے آپ کو افطار کرنا ہے. گرمی کا موسم ہے, اللہ کا حکم ہے, آپ کے نفس کے اوپر مشقت ہے, پریشانی ہے, مگر اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم 15 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. اسی کا نام صبر ہے. الصبر بما احب اللہ, جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں ان چیزوں کی پابندی کرنا. وَإِن ثَقُلَ عَلَى النُّفُوسِ, اگرچہ وہ انسان کے نفس کے اوپر بھاری ہو, انسان کے بدن کے اوپر بھاری ہو. یہ صبر کی پہلی قسم ہے. اور صبر کی دوسری قسم والصبر عما کرہ اللہ, اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے ان سے بچنا.
ان سے بچنا. وَإِنَّا ذَاتِ إِلَيْهِ الْأَهْوَا اگرچہ خواہشات وہاں لے کے جانے کی کوشش کرے. ایک مسلمان عورت ہے, گھر سے پردے میں نکلتی ہے, دنیا جہان کی لڑکیوں کو, عورتوں کو دیکھ رہی ہے, وہ بے پردہ نکل رہی ہیں, وہ اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں, وہ اپنے جسم کو دکھا رہی ہیں. اس کی بھی خواہش ہوتی ہے, اس کا بھی دل مچلتا ہے, میں بھی اپنی خوبصورتی کو نمایاں کروں, میں بھی اپنے حسن کو ظاہر کروں. مگر اللہ کا حکم ہے, وہ عورت پردہ کرتی ہے, وہ لڑکی پردہ کرتی ہے. اسی کا نام صبر ہے. زمانے میں ہر طرف بے حیائی کا دور دورہ ہے, بدکاری کا دور دورہ ہے, زناکاری بہت عام ہو رہی ہے. ایسے ماحول میں ایک نوجوان اپنے آپ کو بدکاری سے بچاتا ہے, اپنے دامن کو گندگی سے بچاتا ہے, اپنی خواہشات کو کچلتا ہے, اپنے نفس کو کچلتا ہے, اپنے نفس کو حرام کی طرف جانے نہیں دیتا ہے. اسی کا نام میرے پیارے بھائیو صبر ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا, صبر کرنے والوں کی ایک پہچان اور بتائیے. صبر کرنے والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے, جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ایک دعا پڑھتے ہیں, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ پڑھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں, کسی کے انتقال کی خبر سنی, ہم نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. مگر صرف پڑھتے ہیں یا اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ انا للہ وانا الیہ راجعون اتنا پیارا جملہ ہے کہ امام سعید بن جبیر کہا کرتے تھے ہم سے پہلے کسی شریعت میں یہ جملہ نہیں اترا تھا. اگر یہ جملہ یعقوب علیہ السلام کو پتا ہوتا تو اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر کے یہ نہ کہتے کہ ہائے میرا یوسف, بلکہ وہ یہی پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایسا پیارا جملہ ہے میرے بھائی, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پوری توحید موجود ہے. انا للہ, ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں, یہ نہیں کہ بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں کہ انا للہ, ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم پراپرٹی ہے اللہ تعالیٰ کی, ہمارا مالک اللہ ہے اور مالک کو پورا اختیار ہے اپنی ملکیت میں, اپنی پراپرٹی میں جو چاہے تصرف کرے. اگر ہمارا بچہ مر گیا, ہماری ماں کا انتقال ہو گیا, ہمارا کاروبار میں لاس ہو گیا, ہم پر مصیبت آ گئی, ہم پر تکلیف آ گئی, انا للہ, تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے, اور مالک اپنی ملکیت میں کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمیں اللہ کی تقدیر پر, اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہے میرے بھائیو. انا للہ کا مطلب یہ, اور وہ انا الیہ راجعون, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ٹکڑا ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے. جتنی بھی تکلیف آ جائے, جتنے بھی دکھ آ جائیں, ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. دنیا کی تکلیفیں چند دن رہیں گی, آخرت میں اللہ تکلیف نہ دے, آخرت میں اللہ امن دے دے, چین دے دے, جنت دے دے, یہ ہمارے لیے کافی ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, جب ہم یہ پڑھتے ہیں, ہم آخرت کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو دنیا کی کہ غم ہمارے ہلکے ہو جاتے ہیں, دنیا کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی. آپ نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھو, اور اس کے بعد ایک جملہ اور اس میں ایڈ کر لو, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ, میری مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما, اور اس مصیبت کا بہترین بدل, اس کا بہترین الٹرنیٹ مجھے عطا فرما. اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی اور کہا کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھے گا کسی مصیبت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین الٹرنیٹ اس کو عطا کرے گا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا, ابو سلمہ کا, تو میں نے یہ دعا پڑھی. حالانکہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میرے شوہر سے بہتر شوہر مجھ کو کہاں سے مل سکتا ہے. اتنا چاہنے والا, اتنی محبت کرنے والا, اور اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنا گھر چھوڑ کے جانے والا, اس سے بہتر شوہر مجھے کہاں سے مل سکتا ہے. مگر نبی نے کہا تھا تو مجھے ایمان تھا, میرا بھروسہ تھا, میں نے یہ دعا پڑھی. اور جب میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی میں مجھے ابو سلمہ سے بہترین شوہر عطا کیا. میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی اور آپ کی بیوی بن گئی. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, اس جملے کو یاد کر لو, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کوئی بھی مصیبت آئے, کوئی بھی تکلیف آئے, اس کو پڑھا کرو. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آپ کو اس کا بہترین بدل اور الٹرنیٹ ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرے. اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ محبت میں بھی شرک ہوتا ہے. شرک صرف یہی نہیں کہ غیر اللہ کے آگے آپ سر جھکا دیں, شرک یہی نہیں کہ آپ غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں,
شرک یہ بھی ہے کہ جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے اتنی محبت آپ کو اپنے بیٹے سے ہو جائے، اتنی محبت اپنے باپ سے ہو جائے، اتنی محبت اپنی بیوی سے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ایکول یا اس سے زیادہ محبت اگر کسی اور چیز سے ہو رہی ہے تو یہ شرک فی المحبت ہے، اور محبت میں بھی شرک کرنا حرام ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، اللہ کے برابر دوسروں کو بنا لیتے ہیں۔ کیسے بنا لیتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اتنی محبت وہ غیر اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، پہچان کیا ہے اللہ کی محبت؟ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت؟ اللہ کی عبادت میں لذت اگر ملنے لگے، اللہ کے ذکر میں مزہ آنے لگے، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہونے لگے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے نفرت پیدا ہونے لگے، اللہ کے حکم پر چلنے میں اچھا لگنے لگے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے میں نفس کو اطمینان محسوس ہو رہا ہو، تو یہ سائنس ہیں، یہ سمبلز ہیں، یہ علامتیں ہیں اس بات کی کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت۔ اور اگر حرام سے محبت پیدا ہونے لگے، اللہ کے ذکر سے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہونے لگے، اللہ نہ کرے تو سمجھ جاؤ کہ شیطان اس دل پر حاوی ہوتا چلا جائے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی ہیں، ان کا رات و دن ایک ہی مشغلہ ہے، موبائل کے اوپر ایئر فون لگا لیا، ہیڈ فون لگا لیا، اور رات دن وہ میوزک سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے ان کو نہیں لذت ملتی، تراویح کی نماز ان کو بھاری گزرتی ہے، قرآن کی تلاوت ان کے نفس پر بھاری گزرتی ہے۔ ہاں، بالی ووڈ کا کوئی سانگ لگا دو، کوئی میوزک لگا دو، کوئی گانا لگا دو، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، کہتے یار میرے دل کو سکون ملتا ہے، میوزک سے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ جس دل کو میوزک کے ذریعے سکون مل رہا ہے اس دل میں اللہ کی محبت موجود نہیں ہے میرے بھائی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو اللہ کے ذکر میں بھی لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اس کو پیس آف ہارٹ ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے بندوں کے دلوں کو، مومنوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملا کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی پہچان اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ آپ اپنے دل کو ٹٹول لیں، اگر واقعی میں آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو آپ کے دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ عالم کے لیے دنیا کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ جو عالم ہوتا ہے اس کے لیے سب دعا کرتے ہیں مغفرت، حتیٰ کہ پانی کی مچھلی بھی دعا کرتی ہے۔ پانی کی مچھلی سے کیا مطلب ہے؟ عالم سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ علماء نے لکھا کہ عالم ہی بتاتا ہے کہ مچھلی حلال ہے، عالم ہی بتاتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، تو مچھلی حلال ہے یہ بتایا عالم نے، اس لیے عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے پانی کی مچھلی۔ تو جس طریقے سے عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اسی طریقے سے جو انسان علم ہونے کے باوجود علم کو چھپاتا ہے، اور جہاں علم کو بیان کرنا چاہیے، جہاں ضرورت ہے، جہاں تقاضا ہے، وہاں چھپاتا ہے، تو اس کے لیے کائنات کی ساری چیزیں لعنت کرتی ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اے میرے نبی جو اللہ کی کتاب کو چھپایا کرتے ہیں، جن کی کتاب میں میرے نبی کا تذکرہ موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، پھر بھی وہ اپنی پبلک سے، اپنی عوام سے چھپایا کرتے ہیں، وہ علم کو چھپایا کرتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور کائنات کی ساری چیزیں ان کے اوپر لعنت کرتی ہیں، ساری چیزیں لعنت کرتی ہیں۔ تو عالم کے لیے جتنا بڑا مرتبہ ہے، علم چھپانے والے کے لیے اتنی ہی بڑی وعید ہے۔ عالم کے لیے اگر کائنات کی ساری چیزیں مغفرت کی دعا کر رہی ہیں تو علم چھپانے والے کے لیے ساری چیزیں لعنت کرتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ کے حلال کو کھاؤ۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے لوگو، زمین میں جتنی حلال چیزیں، جتنی پاک چیزیں تم سب کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے فٹ اسٹیپس کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدم کے نشانات کی پیروی نہ کرو۔ جب آپ چلتے ہیں نا زمین پہ تو ایک قدم آپ نے آگے بڑھایا، اس کو عربی میں کہتے خطوہ، اس کو عربی میں کہتے خطوہ، فٹ اسٹیپ۔
آپ نے اگلا قدم بڑھایا، اس کو عربی میں کہتے خطوتان، 2 فٹ اسٹیپ، اور آپ نے 2 سے زیادہ قدم آگے بڑھائے، اس کو عربی میں کہتے خطوات۔ تو اللہ نے شیطان کا خطوہ نہیں کہا، شیطان کے پیر کا ایک نشان نہیں پڑتا، شیطان کبھی ایک قدم نہیں چلتا۔ اگر آپ شیطان کے راستے کو آپ نے پکڑ لیا تو شیطان ایک بار میں آپ کو بھٹکا کر کے چھوڑے گا نہیں، وہ لمبے راستے پہ لے کے جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے جب شیطان کے راستے کا ذکر کیا تو کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے فٹ اسٹیپس کی اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، شیطان کے راستے پر ایک بار چلو گے تو بہت دور تک لے کے جائے گا۔ اور حلال کھانے کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات کہہ کر کے اللہ نے اشارہ کیا کہ شیطان سب سے پہلے حرام کھلا کر کے تمہیں اپنے راستے پہ لے کے جاتا ہے۔ ایک انسان کو بہکانے کے لیے شیطان کا سب سے پہلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ حرام کھاتا ہے، اس کا کھانا حرام کمائی کا ہوتا ہے، اس کا پانی حرام کمائی کا ہوتا ہے، اس کا کپڑا حرام کمائی کا ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ